बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़यामत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन ये कब आएगी इसके बारे में कोई फ़र्द या बशर नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी निशानियाँ ज़रूर बताई हैं जो क़ुर्ब क़यामत को ज़ाहिर करेंगी। इन्हीं में से एक निशानी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। ये वीडियो यकीनन आपकी मालूमात में बहुत इजाफा करेगी, इसलिए इसे ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और वीडियो मालूमाती लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वें सुर्ख बछड़े की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बपा होने को है और इन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुर्ख बछड़े की कुर्बानी के मुतालिक कुछ अहम हकाइक बताएंगे। हम इस वीडियो में क़यामत से मुतालिक कुछ और पेशन गोइयों का तज़किरा भी करेंगे। इसके अलावा बताएंगे कि मुसलमानों का मस्जिद अक्सा के साथ ताल्लुक किस तरह नजरियाती रिश्ता है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा के बारे में यहूदी मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज है, इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाके रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलम जंग की पेशन गोई तौरात व तरमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुक़द्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इंजील के अंदर इसको मैगिटन और हदीस मुबारका के अंदर जंग हरमजदोइम कहा गया है। सितंबर 2023 में यानी 806 महीने इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बछिया को अमरीकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल मंगवाया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाने काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे और ये इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बछिया का ऐलान अपने YouTube चैनल पर भी किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें सुर्ख रंग की बछिया और इसे जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। वीडियो में नाजरीन को बताया गया है कि यही वो बछिया है जिसका इंतजार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे और अब चूंकि इसकी पैदाइश हो गई है तो तीसरे माबद की तामीर और उस बच्चे की कुर्बानी की तैयारी की जाएगी, ताकि मुकद्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की कमा हक़हू तामीर हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और सह्यूनी दुनिया एक खुशी और सरमस्ती में है। इनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह ये है कि वो एक ऐसी सुर्ख बछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिसके सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बछिए का सह्यूनियों और ईसाइयों की खुशियों से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो इस इबाहम को दूर करते हैं। इनका अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी में पाकी नहीं होती उस वक्त तक इस मसीहा दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सह्यूनियों के नजदीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी के असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सह्यूनी रबी कहते हैं इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन त्योहार का दिन होता था। इस खैमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती। इस गाय को इसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता। इससे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी इनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थी अल्लाह पाक उन्हें माफ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। इनकी कुरानदाजी होती। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता इसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रख कर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को इस पे मुंतकिल करते और फिर इस बकरे को बयाबान में आजाद छोड़ दिया जाता। सह्यूनियों का मानना है
कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग के बछिए की कुर्बानी न पेश की जाए। वो सुर्ख रंग की सुर्ख बछिया का गुज़िश्ता 2000 बरस से यहूदी रबी इंतजार कर रही हैं। ये सुर्ख बछियां इन तमाम शराइत पे पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हों और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हों। इसका एक बाल या एक रुआ भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रबी 2 बालों तक की तो छूट देते हैं। अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हो तो इसकी छूट है। वो सुर्ख बछिए के बगैर सह्यूनी गलबे की रेशा दवानियों को इसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस बछिए की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफा ऐसी सुर्ख बछिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पे पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बछिया कहीं से दस्तयाब न थी और सह्यूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, इसलिए उन्होंने ढूंढा तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर इंस्टीट्यूट के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारे के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। इन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गाय मौजूद है जो उनकी शराइत के करीब करीब है। इनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने गाय की इस नस्ल के नाम के एम्ब्रियोज और अंडे हासिल किए, और इसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी, बेऐब सुर्ख रंग की बच्चे के जरिए टेस्ट से पैदाइश की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ अरसे कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। तहम सह्यूनी की उम्मीद पर उस वक्त ओस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह बछिया नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बछियां दरकार हैं, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा ये कोशिश शुरू कर दी गई। एक सुर्ख रंग की बछिया हासिल करने में टेम्प इंस्टीट्यूट कामयाब हो गया। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमराह रोज इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बछिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार न हुई तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजव्वजा है। हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर इसकी कुर्बानी की जाएगी और इसके गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राह को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब काहिनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाकों में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी। इसलिए दोनों ही खुश हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पे चढ़ के उनके सारे गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया है, इसीलिए सारे ईसाई बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा किया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सकें। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए, आसपास को भी खबरदार रखिए। इसराइल ने गजा पे हमला 2023 में किया और सितंबर में लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि इतनी जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा कि इसराइल हमास और फलस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ाहिमत को रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब देखें कि सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फिदाई निगरानी कर रहा है और फिजाई हमले कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और मेडिकल और बुनियादी इंसानी जरूरियात हत्ता कि खाना पीना भी मौजूद नहीं है। अमेरिका इसराइल के साथ पहले भी मदद कर चुका है, जैसे वो पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असलहे के जरिए मदद कर रहा था। अब वो हमले पर अर-रफा के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना रास्ता नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें उनको घेरे हुए है। लिहाजा अब के बाद अर-रफा पर यह हमला दरअसल फलस्तीनियों की नस्लकुशी होगी, न कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाजे किया कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर उसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फलस्तीनियों का वजूद इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। नाज़रीन, अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो तैयारी के लिए नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता हमेशा ही के लिए साफ करते हैं।
दूसरी तरफ हम मुसलमान उम्मत के नफ्स को भी देख चुके हैं कि हुक्मरान कैसे बेहिस मौजूद है। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फौज के रहमो करम पे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरब यमन के बागियों की तरफ से इसराइल के लिए सुएज कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इसराइली आर्मी को ये ऑयल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड तेल पहुंचा रहा है, जो इसराइली जहाजों के अंदर गजा पे बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उन टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लबनान और उर्दन ने काफी हद तक गजा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे मुल्क बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ें, अगर सिर्फ अरब ममालिक इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाएं तो उसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी खत्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीनी थी। जैसे कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे कि जो तुम्हें भेजा गया था, यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमाबरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी और इसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो उनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के कलाम यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो उनसे दुनिया की खिलाफत को छीन कर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिया। नाजरीन, अगर यहूदियों की कुर्बानी के त्यौहार की बात की जाए तो कुर्बानी के इस त्यौहार का जिक्र यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात में मौजूद है। तौरात के मुताबिक यहूदियों को मिस्र में गुलाम बना के रखा जा रहा था और इनको इस कैद से रिहाई देने के लिए खुदा की जात सरजमीन मिस्र से गुजरी और हर मिस्री खानदान में पैदा होने वाले पहले बेटे को मार देने का हुक्म दिया। इस मौके पर बनी इसराइल यानी अहले यहूद को हिदायत की गई कि वो एक बकरा ज़िबाह करके इसके खून से अपने दरवाजे पे एक अलामत बना दें ताकि जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरे तो इनके बेटों की जान न ले। ये मिस्र के साथ फिरौनों में से आखिरी फिरौन का दौर था। मिस्री फिरौन के आखिरी दिन जिसने यहूदियों को मिस्र से निकाल कर जाने की इजाजत दी थी। यहूदी इसे बनी इसराइल की सबसे बड़ी हिजरत से ताबीर करते हैं। यहूदियों के इस तारीखी दिन की याद में हर साल बकरी की कुर्बानी की जाती है, जिस दिन बनी इसराइल के लोग अपने अर्ज़ मौजूदा इसराइल की जानिब रवाना होने में कामयाब हुए थे। ताहम अब ऐसे यहूदी गिरोह बहुत ही कम रह गए हैं जो हर साल कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम है। तौरात के मुताबिक वो मुकाम 2 मुकद्दस तरीन मकबरे हैं और कुछ यहूदी गिरोह चाहते हैं कि इस जगह एक तीसरा मकबरा भी बनाया जाए जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा का सुनहरी गुंबद मौजूद है। कुछ यहूदियों का इसरार है कि त्यौहार पर होने वाली कुर्बानी सिर्फ इस जगह ही की जा सकती है। जहां मस्जिद अक्सा के कंपाउंड को इस्लाम में तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम समझा जाता है, क्योंकि यहाँ से पैगंबर इस्लाम का मेराज का सफर शुरू हुआ था। यहाँ यहूदियों को दाखिल होने की इजाजत तो है, लेकिन गैर मुस्लिम अफराद इस जगह पर इबादत नहीं कर सकते। यरूशलेम के इस हिस्से पर इसराइल ने सन 1967 में 6 रोजा जंग के बाद कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इसराइल और उर्दन इन्हें इस मस्जिद का निगरान समझा जाता है। इत्तेफाक किया गया था कि यहूदियों को इस मस्जिद में जाने की इजाजत तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें वहां इबादत की इजाजत न होगी। अक्सर फलस्तीनी यहाँ आने वाले अफराद और इनकी मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार करते हैं और मुतादिद गिरोह की जानिब से मस्जिद की हिफाजत का अहद किया गया है। नाजरीन, इस लाल बछिए की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशनगोइयों और फिर दज्जाल की ज़हूर की पेशगोई इल्हामी किताबों के अंदर क़यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतज़िर है, वो तौरात की पेशनगोई के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवाकर रोमी बादशाह के हुक्म पर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया और अब के बाद जो मसीहा इनका तीसरी आलमी जंग के बाद बादशाह बनकर आएगा वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूलों का इनका पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूल अल्लाह का उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितना अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे खत्म करना किसी और के बस में नहीं होगा। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पे नाफिज करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दमिश्क की एक जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के तशरीफ लाएंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फौज को दज्जाल और फौज ने दमिश्क के मुकाम पर घेर लिया होगा। हदीस मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी फौज के अंदर जो काले झंडों की जमातें शामिल होंगी वो अरब के मशरक़ी यानी आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगे, जिन्हें इस वक्त खुरासान कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इन फौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा
ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں کی بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے امام مہدی کی فوج کے اندر شامل ہونا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہے، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خونریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کی 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خونریز جنگ کے بعد یا مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کے بھاغیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرق کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ شجر غرق اس درخت کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت عام ہے۔ غرقت ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینے کے قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع البرکت اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ برکت کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینے کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کو خرقت سے پاک کرایا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر منوعاً یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقت کی شجرکاری کر رہی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ باغ قائم کیے گئے ہیں اور غرقت کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگ، جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے بولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقت کی کاشتکاری کی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد خاموشی سے غرقت کی کاشتکاری کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر غرقت کی کاشتکاری کرنے کے لیے کثیر رقم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد وہ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ ہے۔ اسرا و معراج اور قبلہ اول کا اعزاز و شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصی کو مسجد حرام کے ساتھ کئی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سب سے اہم رشتہ نظریے اور عقیدے کا ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے تو بیت المقدس، کیونکہ مسجد اقصی صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا نشان ہے، ان کے اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ ستونوں میں مسلمانوں کے بیت المقدس سے نشریاتی رشتے اور تعلق کی چند واضح صورتیں ہیں، تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو جائے اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کے سبب قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں منقسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرنے پہ تیار رہتی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت دلائل سے ہوتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ کو مکے کی مسجد الحرام سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصی تک لایا گیا،
और मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान तक और वहां से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया जहां जन्नतुल मावा मौजूद है, और फिर आसमान से वापसी पर बैतुल मक़दस लाया गया। इस्लामी अकीदे के मुताबिक बैतुल मक़दस इस आसमानी सफर का मरकज था, लिहाजा मुसलमानों का शहर से रिश्ता और ताल्लुक अकीदे की बुनियाद पर कायम है। इरशाद बारी ताला है कि पाक है वो ज़ात जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को हुर्मत वाली मस्जिद से बहुत दूर की उस मस्जिद तक ले गया। इसके इर्द गिर्द को हमने बहुत बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। नाज़रीन, बैतुल मक़दस ही वो शहर और इलाका है जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द तो है, इस लिहाज से वो बाबरकत हुआ। सरजमीन फ़लस्तीन निहायत मुबारक और मुहतरम जगह है। यह आसमानी पैगामात और रिसालतों का मंबा और सरचश्मा रही। इस सरजमीन में अक्सर अंबिया और रसूल आए हैं। यही वो सरजमीन है जहां से मेराज की इब्तिदा और इंतहा होती है। यह आसमान का दरवाजा है। यह सरजमीन महशर भी है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सरजमीन फ़लस्तीन को खैर व बरकत वाली ज़मीन करार दिया है। नाज़रीन, सफ़र मेराज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसको कुरान पाक में असरा कहा गया है। मेराज का इनकार कुरान का इनकार है, क्योंकि कुरान करीम में असरा का लफ्ज़ सराहतन साबित है, जैसे कि गुज़िश्ता आयत में गुजर चुका है। बस अगर कोई शख्स असरा का इनकार करे तो वो कुरान का मुनकिर है, क्योंकि एक अदना मुसलमान भी जब इस आयत को पढ़ता या सुनता है तो इस आयत के मायने और मदनूल को बखूबी समझ जाता है। लिहाजा असरा का इनकार करने वाला कुरान का मुनकिर और कुरान का मुनकिर काफिर। वाक़या मेराज के सबूत के लिए कुरान पाक की ये आयत निहायत वाज़ेह और साफ दलील है और इसमें कोई बहस या इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दस के सफर को असरा कहा जाता है, जो कतई यकीनी और किताबुल्लाह से साबित है, और इसका इनकार करने वाला काफिर है। वाक़या मेराज के ज़मन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मक़दस की तरफ सफर बुर्राक का मस्जिद के कोने में बांधना, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना, अंबिया की इमामत कराना और फिर आसमानों की तरफ सफर करना कुरान और हदीस से साबित इन तमाम हक़ाइक़ को दिल से तस्लीम करके उन पर ईमान लाए बगैर किसी मुसलमान का इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा ये साबित हुआ कि बैतुल मक़दस से मुसलमानों का रिश्ता ईमान और अकीदे की बुनियाद पे है। नाज़रीन, बैतुल मक़दस से नजरियाती या अकीदे की बुनियाद पर ताल्लुक और रिश्ता सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों के साथ खास नहीं, बल्कि ये नजरियाती रिश्ता दुनिया के मशरिक़ और मग़रिब में मौजूद तमाम मुसलमानों का है, क्योंकि बैतुल मक़दस सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर मौजूद 50 या 60 लाख फ़लस्तीनियों की अमानत नहीं, बल्कि दुनिया में बसने वाले 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की अमानत है। लिहाजा इस नजरियाती अकीदे के ताल्लुक और रिश्ते की बुनियाद पर फ़लस्तीन के मामले में मुसलमानों की जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती और वसीतर होती जा रही है। जहां तक दूसरे नुक्ते का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा के रकबे से है, जबकि मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ अहाता शुदा इमारत नहीं है, बल्कि पूरी मस्जिद का इलाका है, जिसका रकबा 1,44,000 मीटर है। मस्जिद अक्सा को अक्सा कंपाउंड के नाम से जहन में रखें, जिसमें कई मकामात शामिल हैं। कुब्बतुस सखरा, मस्जिद क़िबला, मस्जिद बारात, मसल्लाह मुरब्बानी, यानी मस्जिद अक्सा दर हकीकत है जिसके अंदर इमारतें, मस्जिदें, परनाले, गुंबद, गैलरियां और महराबे वगैरह हैं, और ये सारा कुछ मस्जिद अक्सा की इमारत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे साम के नाम पर आबाद अरबी में सिरिया होने वाले मुल्क शाम को अंग्रेजी में सोरिया और सिरियानी में शाम कहते हैं। तूफान नूह के बाद साम बिन नूह इस इलाके में आबाद हुए थे, इसलिए ये इलाका शाम के नाम से मशहूर हुआ और मौजूदा मकबूजा फ़लस्तीन शाम का इलाका है, क्योंकि रसूलुल्लाह की हयात मुबारका और बाद में जिस खित्ते के लिए मिलाद शाम कहा जाता है वो इन 4 ममालिक सूरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन पर मुश्तमिल था। गैर मुनक़सिम मुल्क शाम पर 636 ईस्वी से 1920 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। सन 1920 में शरीफ मक्का की गद्दारी की वजह से खिलाफत उस्मानी का खात्मा हुआ और सन 1920 शाम फ्रांस के कब्जे में चला गया, जिसने शाम को 4 अलग सरहदों सूरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन में बांट दिया। सन 1946 में तक़सीम शुदा सूरिया को फ्रांसीसी इस्तिमारियत से आज़ादी मिली और हाफिज अमीन इसका सरबराह बना। सन 1970 में हाफिजुल असद ने फौजी बगावत के जरिए हाफिज अमीन से ज़माम हुकूमत को अपने हाथ में लिया। सन 2000 में हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा बशारुल असद इस मुल्क का सदर बन गया और आज तक अंबिया की सरजमीन इसकी जुल्म और ज़्यादतियों की जद में है। शहर बैतुल मक़दस क़यामत के दिन हश्र व नश्र की सरजमीन होगा, वहीं लोग जमा होंगे और उनसे हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम सवार और मुंह के बल घसीटते हुए इकट्ठे किए जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हश्र और नश्र की सरजमीन है। इमाम मनाबी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी ये वो मुकाम है जहां लोगों को हिसाब के लिए जमा किया जाएगा और लोगों को उनकी कब्रों से इकट्ठा करके इसी मुकाम की तरफ लाया जाएगा। और शाम को इसीलिए खास कहा गया है क्योंकि ये वो सरजमीन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया,
ہم نے اس میں تمام جہانوں کے لیے برکت دی اور زیادہ تر انبیاء کرام اسی سرزمین سے بھیجے گئے اور یہیں سے دین کی دعوت دنیا میں پھیلی، تو اس لیے مناسب تھا کہ شام کی سرزمین کو ارض محشر قرار دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں، فتنوں کے دور میں شام پر سلامتی کی سرزمین اور ایمان کی سرزمین ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے کتاب اسلام کے ستونوں کو دیکھا، انہیں میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا، میں سمجھ گیا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ میری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں اور پھر اسے شام پہنچا دیا گیا۔ یاد رکھو جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و امان کو استحکام ملے گا تاکہ جب مسلمان ممالک میں فتنہ بپا ہو جائے تو مومن اس کی طرف جا سکیں۔ شاہ محمود بیت المقدس اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ فتنے کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کرو کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے، اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے آپ کو یمن میں لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب یکے بعد دیگر ہجرتیں ہوتی رہیں گی، بہترین اہل زمین وہ ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑ رکھیں گے۔ اس وقت زمین میں بدترین لوگ کافی رہ جائیں گے اور ان کی زمین ان کو پھینک دے گی، یعنی وہ اس ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھریں گے، اللہ ان سے نفرت کرے گا، آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کے طور پہ آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پہ رکھے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، دجال کو باب لد کے پاس لائیں گے اور وہیں اسے قتل کریں گے۔ ناظرین، مختصر بیت المقدس سرزمین محشر ہے، قرب قیامت ایمان والوں کو آخری پناہ گاہ ہے۔ بیت المقدس ہی وہ مقام ہوگا جہاں طائفہ منصور کا قیام ہوگا، یہیں سے سور پھونکا جائے گا، لوگ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، دجال بھی اسی علاقے میں قتل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب شام کی سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس طرح قرب قیامت مسلمان یہودیوں پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ احادیث میں دی گئی تمام بشارتوں کا تعلق عقیدہ علم و غیب سے ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بشارتیں 100% پوری ہوں گی۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ان تمام بشارتوں کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ قیامت پر ایمان لانا عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے شام کے علاقوں میں ان واقعات اور حادثات کا وقوع پذیر ہونا بھی اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنِ ولادت معلوم نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک آن کو مخصوص تصدیق و عدیہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی اسی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔
خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان، یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ ناظرین، یوں تو حضرت خضر علیہ السلام سے کافی واقعات منسوب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے واقعے کا، جو کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، خدائی کے دعوے دار دنیا کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ فرعون مصر منفتح دوئم کے عالیشان محل میں پرورش پانے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ عظیم المرتبت نبی ہیں جنہیں رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور کتاب مقدس کے علاوہ 9 معجزات بھی عطا فرمائے گئے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی مزید تفصیل نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے کے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہے، کہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر خطاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ اعلم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ ناظرین، مجمع البحرین 2 دریاؤں کے سنگم کو کہتے ہیں۔ یہاں کون سے 2 دریا اور ان کا سنگم مراد ہے، اس کے متعلق مفسرین اور ارباب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں، مگر ان میں سے کوئی قول بھی قول فیصل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر قلزم کی ان دونوں سنگم کا مراد لیا ہے، وہ قرین قیاس ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط اتصال موجود ہو جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے کہ خروج مصر اور میدان طیہ کے قیام کے دوران میں بظاہر انہی ہر 2 سمندروں سے یہ واقعہ متعلق ہو سکتا ہے۔ اور حضرت استاد علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، بس جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دار میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے تو دونوں ایک پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پہ بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع علیہ السلام نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پتھر صخرہ کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے سرب تھا اور موسیٰ و یوشع علیہ السلام کے لیے عجب یعنی تعجب خیز بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا، اور اس نے تم کو تشریعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اب مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اسی لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کے بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے، حقیقت ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یارائے صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا
میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجیے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح کے قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے متعلق حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات حاصل ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی، قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر کہ ڈرا کہ کہیں انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یا 3 لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑھا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصے کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا، میں نے اس سلسلے واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالی نے اہل حق پر واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بوت کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کیا گیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سلسلہ، یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے، مگر دنیا اعمال کی آزمائش کا ہے۔ اسی لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اسی لیے ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخرکار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید
یا مزید تشریح کے طور پہ بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں۔ خضر نام ہے یا لقب؟ خضر فقط عبد صالح ولی ہیں یا نبی یا رسول؟ ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے؟ مفسرین کے یہاں تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے، اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا بلیا بن ملکان، ایلیا بن ملکان، ہجران، معمر، الیاس، علیسہ وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے، اب بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ حکایات و روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکے۔ قرآن عزیز میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور نہ لقب، بلکہ عبدم بن عبادنا کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں خضر کہہ کے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بس اگر تاریخی روایات سے ہم ان کے نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے تو بآسانی یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب، مگر اس بارے میں تاریخی اقوال اس درجے مضطرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معافر ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام بحثیں بے دلیل محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں، اور دوسری بات کے متعلق راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اسی لیے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت پر ہی صادق آتا ہے، اور مقام ولایت اس سے بہت فروتر ہے۔ مثلا جب خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا۔ اور ظاہر ہے کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعے سے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، اس لیے کہ الہام میں مغالطے کا امکان ہے، اور اولیاء اللہ کے بہت سے مکاشفات میں اسی لیے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر حضرت خضر کی معیت اور ان کے علم تکوینی کے مشاہدے کے لیے اصرار کرتے، اور تب ہی حضرت خضر علیہ السلام جرأت کے ساتھ اپنے علم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم مجموعہ کمالات نبوت رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول بھی، صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں۔ بس حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جزئی جو علم تکوین کے اسرار سے تعلق رکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جامعہ علم تشریح پر فائق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے علماء محققین ہی کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے، اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں فرمائی، اور اس کے لیے اس دنیا میں موت ایک امر حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور اے محمد ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو حیات ابدی عطا نہیں کی۔ نیز قرآن عزیز میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و میثاق لیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس رسول پر ایمان بھی لائے اور اس کی مدد بھی کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء اور رسول نے اس کا اقرار کیا، اور ان کے اور خدا کے درمیان شہادت و میثاق محکم و مضبوط ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا، یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی بقیر حیات ہے، ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پہ زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس صحیح حدیث کی پیش گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ابدی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی،
اور نہ اس کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ روایات صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔ اسی لیے مشہور محدث حافظ ابن قیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیت قرآنی اور صحیح روایات ان کی موت کی تائید کرتی ہیں۔ تاہم یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق یعنی انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر خشکی میں ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں، اور مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اسی لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہوں اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کی حقیقت کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفاسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے ضمن میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منازل طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج کے غروب کے وقت انہیں ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کریں۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تعریف سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن طریقوں سے تیار کریں۔
अब आप मौजूदा हालात के मुताबिक खुद अंदाजा लगाएं कि क़यामत के हम कितना करीब पहुंच चुके हैं। ये फिक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए आंखों से देखा। हमारे पास सोचने के लिए अभी भी वक्त है कि आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह को राजी करें, और इस जंग के बाद एक लंबा अमन सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, मौत तो वैसे भी एक न एक दिन हमें आनी है, तो क्यों ना हम इन खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूल अल्लाह के फरमान के मुताबिक जन्नती गिरोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आपने खुद जन्नत की बशारत दी। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबा लें, ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।